آج ہم نہجُ البلاغہ کے ایک ایسے خطبے کی گہرائی میں اتریں گے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 4، ایک ایسا پیغام جو شک اور الجھن کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ چلیے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا دور جب ہر طرف بس افراتفری ہو، نظریات کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہو، اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے۔ ایسے میں انسان ہدایت کے لیے کہاں جائے، کس سے پوچھے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب اس خطبے میں چھپا ہے۔ دیکھیں، ہر بڑے قول کے پیچھے ایک خاص بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تو اس خطبے کو آخر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس دور میں جائیں جب یہ دیا گیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی نازک موڑ تھا، ایک ایسا وقت جب امت اندرونی مسائل اور سیاسی طوفانوں سے گھری ہوئی تھی۔ اور اس ساری کشمکش کے بالکل مرکز میں دو اہم شخصیات تھیں، طلحہ اور زبیر۔ ان کے اقدامات نے ایک ایسا بحران پیدا کر دیا تھا جس پر پھر مولا علی علیہ السلام کو یہ تاریخی خطبہ دینا پڑا۔ کیوں؟ تاکہ حق اور باطل کے درمیان جو لکیر ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ تاریخی پس منظر۔ اب آتے ہیں سیدھا خطبے کے ان الفاظ پر، وہ الفاظ جو اس طوفان کا جواب تھے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کا ایک ایسا اعلان ہے جو تاریخ کے اندھیروں کو چیر کر آج بھی ہم تک روشنی پہنچا رہا ہے۔ جہاں فرمایا گیا، ہماری وجہ سے تم نے ہدایت کا سویرا دیکھا اور گمراہی کی تاریک راتوں سے نکل کر روشنی میں آئے، ہمارے ہی ذریعے تم نے کامیابی کی بلندیوں کو چھوا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، یہ ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک حقیقت کا اظہار بھی۔ سوچیں، اس وقت جب لوگ بھٹک رہے تھے، مولا علی یاد دلا رہے ہیں کہ ہدایت کا اصل مرکز، اصل سرچشمہ کون ہے۔ یہ صرف کوئی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ رہنمائی کا ایک آفاقی اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ہدایت کی بنیاد کیا ہے؟ خطبے کے مطابق یہ 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، بصیرت اور یقین، دوسرا، صبر اور استقامت، اور تیسرا، حق کی پہچان۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو فتنوں کے طوفان میں ڈوبنے سے بچاتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا، بہرے ہو جائیں وہ کان جو حق کی پکار نہیں سنتے۔ جو شخص بلند آواز سے نہیں سیکھ سکتا، اسے نرم آواز کیا فائدہ دے گی؟ واقعی کتنی گہری بات ہے یہ۔ یہاں بہرے پن سے مراد جسمانی معذوری نہیں ہے، بلکہ دل کا وہ اندھا پن ہے، وہ بند کان ہیں جو سامنے کی سچائی کو بھی سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہی بصیرت کی پہلی شرط ہے، حق کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار رہنا۔ پھر دوسری چیز ہے صبر اور استقامت۔ اس وقت ایک امتحان کا ماحول تھا، جہاں بہت سے لوگ شک و شبہات کا شکار ہو کر ہچکچا رہے تھے، قدم پیچھے کھینچ رہے تھے۔ وہیں مولا علی حق کے راستے پر ایک پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی پیچھے ہٹنے کا سوال۔ یہی وہ استقامت ہے جو یقین کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اور آخر میں حق کی پہچان کا معیار۔ فرمایا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے غلط خبر دی گئی ہے۔ یہ جملہ صرف ایک ذاتی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا علم، ان کا پیغام سیدھا سچائی کے سرچشمے سے جڑا ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے، وہ یقین ہے جو شک کی ہر گنجائش کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے خطبے کے الفاظ کو دیکھا۔ چلیے اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ان الفاظ کے پیچھے جو 3 بنیادی ستون ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پورے پیغام کا نچوڑ ہیں۔ تو اس خطبے کا جو پورا نچوڑ ہے وہ ان 3 نکات میں ہے۔ نمبر 1، اہل بیت علیہم السلام کا کردار۔ نمبر 2، فتنوں سے خبردار رہنا۔ اور نمبر 3، مولا علی علیہ السلام کی شجاعت۔ چلیے ان کو ایک ایک کر کے ذرا کھولتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم سبق سوال تھا کہ گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کا راستہ کہاں ہے؟ خطبہ بالکل واضح جواب دیتا ہے، یہ راستہ اہل بیت سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہی امت کے لیے ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو شک کی تاریکی سے نکال کر یقین کی روشنی تک لے جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے فتنے کی حقیقت کو سمجھنا۔ دیکھیں، فتنہ صرف کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور مولا علی کا مشورہ کیا تھا؟ یہی کہ ایسے وقت میں جذبات کی لہروں میں بہنے کے بجائے اپنے اصولوں پر، اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اور پھر آتا ہے تیسرا سبق، شجاعت، یعنی ہمت کا۔ لیکن یہ کون سی ہمت ہے؟ یہ وہ ہمت ہے جو حق پر ہونے سے ملتی ہے۔ جب انسان کا راستہ سچا ہونا تو پھر مشکلیں طوفانی لہروں کی طرح آتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ شخص وہ اپنے راستے سے 1 انچ نہیں ہٹتا، اس کا عزم ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم رہتا ہے۔
اچھا، تو یہ تو ہو گیا اس خطبے کا تاریخی پس منظر اور اس کے اسباق، لیکن اصل سوال، بڑا سوال یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج اس دور میں یہ پیغام ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہاں آ کر اس پورے خطبے کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، جب بھی کسی بھی زمانے میں شک اور فتنے بڑھ جائیں تو رہنمائی کے لیے ان ہستیوں کی طرف دیکھو جنہیں خود خدا نے نور یعنی روشنی قرار دیا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو یہ خطبہ اپنی ساری ہدایت کے بعد ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، کہ آج معلومات اور نظریات کے اس سمندر میں، اس طوفان میں ہم حق کو پہچانیں تو آخر کیسے پہچانیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔